کچھ رسومات ہمارے ہاں بہت رواج پا گئی ہیں. شادی سے کچھ ہفتے پہلے یا اس کے بعد تاریخ مقرر کرنے کی جو رسم ہوتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ وقت بھی ضائع ہوتا ہے، پیسوں کی بھی ناقدری، عبادات میں کوتاہی. کوئی پیلا جوڑا نہیں پہنا ہے. بازو کہتا تھا نا کہ بھول کے انسان کوئی ایسی چیز پہلے پہن لیتا ہے. پوری طرح اس رسم کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے. پھر جہیز کی نمائش. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر کچھ تفریح ہو رہی ہے یا گانا بجانا ہو رہا ہے تو اس میں ڈانس کی تو کوئی گنجائش نہیں نکلتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں گھنگرو اور گھنٹے ہوں اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، نہ ہی فرشتے ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں جو گھنٹے استعمال کرتے ہیں. اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. یعنی اللہ کی رحمت کو کیوں دور کرتے ہیں ہم ایسی چیزوں سے. آپ نے فرمایا اس امت کے لوگوں پر زمین میں دھنسانے، شکلیں مسخ ہونے اور پتھروں کی بارش برسنے کا عذاب آئے گا. مسلمانوں میں سے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا؟ آپ نے فرمایا جب گانے بجانے والی عورتیں ظاہر ہوں گی، آلات موسیقی عام استعمال ہوں گے اور شرابیں پی جائیں گی. ترمذی کی روایت ہے. پھر اسی طرح مہندی کی تقریب میں ایک دوسرے پہ طنز، برا بلا کہنا، مذاق اڑانا، یہ بھی اسلامی تعلیمات کے برعکس ہے. پھر اسی طرح مہندی کے موقع پر کھانوں کا اہتمام جو ہے اور اس میں خصوصی ڈیکوریشن یلو کلر میں، یہ تو درست نہیں، لیکن مہندی لگانا درست ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کھانوں میں بہت زیادہ اسراف ہوتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. فضول خرچی نہ کرو. فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. یعنی پیسے کا ضیاع محض دکھاوے میں اور اسراف میں، یہ شیطان کو خوش کرنے والی بات ہے، رحمان کو نہیں. شادی کے موقع پر جیسے بارات اور سہرے کا ہوتا ہے، یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ کس کی تقلید ہے. نکاح کے ارکان جو ہے ولی کی موجودگی ہونی چاہیے، گواہ ہو، مہر ہو، خطبہ نکاح ہو، ایجاب و قبول ہو اور اعلان نکاح ہو. یہ ہے اصل شادی. ولی کی موجودگی کیوں ضروری ہے، اس کی دلیل کیا ہے، وہ قرآن پاک میں آتی ہے. پھر اس کے بعد ولی میں کون کون لوگ شامل ہیں، پھر اگر کسی کا ولی نہ ہو تو وہ کیا کرے. نیکسٹ، زبردستی نکاح نہ کیا جائے. پھر نکاح میں لڑکی کی رضامندی ضروری ہے، اس سے پوچھا جائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر لڑکی بولتی نہیں، خاموش رہتی تو یہ خاموشی بھی اس کی اجازت ہے، لیکن رضامندی کے بغیر نکاح درست نہیں. عورت کو خود نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے اپنا. پھر مہر ہے، مہر کا دلیل کیا ہے، پھر مہر کی مقدار کتنی ہے. اس میں ہم حضرت عبد الرحمن بن عوف کی مثال دیکھتے ہیں کہ انہوں نے سونے کی گٹلی کے وزن پر عورت سے شادی کی. آپ نے فرمایا مبارک ہو، ولیمہ کرو، چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ. ازواج مطہرات کے مہر جو تھے، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ 12 اوقیہ اور 1 نش. پھر حضرت عائشہ نے پوچھا نش جانتے ہو کیا ہے؟ ابو سلمہ نے کہا نہیں. حضرت عائشہ نے فرمایا نصف اوقیہ اور یہ 12.5 اوقیہ 500 درہم بنتا ہے. یعنی 500 درہم ازواج مطہرات کا مہر تھا، جو اچھی رقم ہے. اور حضرت ام حبیبہ کا مہر جو تھا وہ 4000 تھا، 4000 درہم. قبول اسلام کو مہر قرار دیا گیا حضرت ام سلیم کی طرف سے. بہترین نکاح وہ ہے جو آسان ہو. ہمارے ہاں جو 32.5 روپے حق کے مہر، اس کی کوئی حقیقت نہیں. پھر اسی طرح گواہوں کا موجود ہونا، گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا جو عورت ایسا کرتی وہ زنا کرتی. آپ نے فرمایا حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنے والی چیز دف ہے، یعنی اعلان نکاح ہے. پھر عورت جب گھر آئے تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. پھر دعوت ولیمہ ہے، اور یہ دعوت بھی اپنی حیثیت کے مطابق کرنی چاہیے، اور اس میں بھی اسراف اور دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. ایک موقع پر آپ نے جو پکا کر کسی جگہ پر کھجور اور منقع اور خوشگوار پانی کہیں کھانا، یعنی مختلف طریقہ سے ولیمے کی دعوت کی گئی. آپ نے فرمایا ولیمے کا کھانا برا کھانا، وہ کھانا برا ہے جس میں خوشحال اور دولت مند لوگوں کو بلایا جائے اور فقراء کو چھوڑ دیا جائے. یہ ہمارے ہاں عام طور پر شادی کا جو خرچہ ہوتا ہے اس کی تھوڑی سی، مثلا 8 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے جو لوگ خرچ کرتے ہیں ایک عام شادی پر، اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جو لوگ محض اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخرت پر، سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہوا اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی. یعنی دکھاوے کے لیے اتنی رقمیں اڑانا جو ہے یہ سراسر غیر اسلامی ہے. کہ شادی ہونے سے پہلے یا شادی کے دن یا شادی کے بعد کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیا جاتا ناراض ہونے کا، یا کوئی بہانہ ڈھونڈ لیا جاتا ہے ایک دوسرے کو ستانے کا یا پریشان کرنے کا. اصل حقیقی خوشی اور سکون اور راحت اور آرام کس میں ہے؟ مال و دولت کے دکھاوے یا اسراف اور لباس اور ان چیزوں میں نہیں ہے. اصل خوشی یہ ہے کہ انسانیت کا احترام ہو، ایک دوسرے کی عزت کی جائے، ایک دوسرے کو اس کا مقام دیا جائے، ایک دوسرے کی قدر پہچانی جائے. شادی کے بعد یہ ہے کہ دونوں کا تعلق کیا ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو. اس سلسلے میں جو خاص نصیحت میں نے مریم کو رخصتی کے وقت کی
وہ کیا تھی کہ مریم تم ایک نئے گھر میں جا رہی ہو، لیکن یاد رکھنا یہ عارضی گھر ہے، اس سے آگے ایک پائیدار گھر تمہارا انتظار کر رہا ہے. اس زندگی کی خوشیوں میں اور اس زندگی کے سکون میں جا کر تم اپنی آخرت کو نہیں بھولنا. میں تمہیں اس موقع پر بھی یہی نصیحت کروں گی کہ وہاں جا کر بھی آخرت کے گھر کی تیاری جاری رکھنی ہے. اور اس میں سب سے پہلے یہ کہ آخرت کی تیاری حقوق العباد کو ادا کر کے ہوتی ہے. عبادات تو اپنی جگہ،